الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات بھی ماشاءاللہ سے بزم رکھی گئی ہے بزم حنفی شمسی جو اس مدرسے کی مشہور بزم ہے، اس کا اہتمام ہمارے استاد محترم علامہ طاہر رضوی صاحب کرتے ہیں۔ ان کی محنت سے، ان کی لگن سے یہاں سے بچے بہتر عالم، قاری، حافظ بن کے نکلتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استاد محترم علامہ طاہر رضوی صاحب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بہترین حافظ، قاری، عالم باعمل بنائے۔ یہاں پر اس اسٹیج پر آ کے بچے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد دنیا بھر میں مشہور اور اپنے استادوں کا نام، اپنے ماں باپ کا نام، اپنا نام روشن کرتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد پھر وہ آگے بڑھ کے مقابلہ کر کے اپنا نام، استادوں کا نام روشن کرتے ہیں۔ دعا کریں ہمارے استاد محترم اور ہمارے ماں باپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میں تلاوت کے لیے ملتمس ہوں سید حمزہ صاحب کو، وہ آئیں اپنی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو برابر روشن فرمائیں۔ سید حمزہ صاحب۔ الذي خلقك فسواك
जमशेद साहब से वो आए अपनी तिलावत से हम सबके दिलों को मुनव्वर रोशन फरमाएं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे मोहम्मद जमशेद साहब जो अपनी तिलावत से हम सबके दिलों को मुनव्वर रोशन फरमा रहे थे। अब नाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो रही है। मैं नात के लिए मुल्तमिस हूँ सबीर रहमान साहब से वो आए अपनी नात से हम सबके दिलों को मुनव्वर रोशन फरमाएं। सबीर रहमान सुनते हैं कि महशर में
باقی یہ بس نہیں ہوئے، ایسا لبیک کا نعرہ لگانا ہے کہ ہم نے میسج یہ دینا ہے کہ ہم بابا جی نے جانے کے بعد ہم دشمن کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، اب نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گھر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہاں ہم دو کم کیا جیے اس میں حیرت کا، ہم ان کے ساتھ چشمہ جلا کے جیے۔ اب تو ہم دشمن کو کہتے ہیں گولی کان پہ نہیں مارو، گولی سینے پہ مارو، تاکہ ہم بابا جی کے ساتھ مل کر حضور کی بات ہمیں پیش ہو جائے، تاکہ جلدی بابا جی کے ساتھ مل کر حضور کی بات ہمیں پیش ہو جائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا انس الرحمان نورانی صاحب کو، وہ آئیں اپنے بیان سے ہم سب کو منور روشن فرمائیں، ہم سب کے لیے کو
کے دلوں کو منور روشن فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب کو، ذیشان احمد صاحب کو بلائیں، اپنی تقریر سے ہم سب کے دلوں کو منور روشن فرمائیں۔ اس کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
جب اللہ تعالیٰ نے نور عطا کر دیا بڑا خوش ہوا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا. بیٹی کہنے لگی ابو جان، وہ باپ کہنے لگا بیٹی بتا وہ کون سا طبیب ہے، بتا وہ کون سا حکیم ہے جسے تو دوا لے آئی. بیٹی نے کہا ابو جان میں نہیں بتا سکتی. بیٹی کو تو معلوم تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن معاذ اللہ. بیٹی نے کہا ابو جان میں نہیں بتا سکتی، میں پتہ نہیں بتا سکتی. باپ نے کہا بیٹی، باپ نے بیٹی کو کہا بتا بیٹی. باپ نے اتنا بیٹی کو پریشان کر دیا، آخرکار بیٹی کو بتانا پڑا. جب بیٹی نے تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، بڑے جلال میں آیا، بڑے تقوی میں آیا، بڑے غصے میں آیا. کہنے لگا بیٹی اس سے اچھا تو میرا بنا صحیح تھا. اس نے ایک آسا اٹھایا، ایک آنکھ پر وار کرا، وار کامیاب نہ ہوا. دوسری آنکھ پر وار کرا، وار کامیاب نہ ہوا. بار بار وار کرتا کرتا تھک گیا، وار کامیاب نہ ہوا. بیٹی مسکرا گئی. باپ کو غصہ آیا، بیٹی کو کہنے لگا بیٹی تو کیوں مسکرا رہی ہے، بیٹی کو کیوں مسکرا رہی ہے، بیٹی کیوں مسکرا رہی ہے. باپ بیٹی کہنے لگے ابو جان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چیز دیتے ہیں اس سے نہیں لیتے. تو اعلیٰ حضرت کا قول بول اٹھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بابا سے بلند پڑھو کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ سے دعا ہے رب العزت میری بات ساتھ قبول نصیب فرمائے. بابا علیہ مولانا ذیشان احمد صاحب، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز میں برکت عطا فرمائے. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ جو لوگ کہتے ہیں کرم ہوتا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں وہ کچھ نہیں، دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جوڑی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جوڑی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ. ماشاءاللہ. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا شیخ محمد صاحب کو، وہ آئیں اپنی بیان سے ہم سب کو بلند و روشن فرمائیں، ہم سب کے دلوں کو. لبیک یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نبی رہیں گے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تو وہ انگوٹھی کسی اور کو دی جائے گا.
تو آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو مہر نبوت عطا فرمائی وہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اثر فرما دی. آپ علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر وہ مہر نبوت تھی جو گردن کے نیچے تھی. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو انگوٹھی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اور نبی آئے گا. لیکن جب آپ علیہ السلام کو وہ انگوٹھی نہیں تھی، اگرچہ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات انگوٹھی بنوائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی انگوٹھی آپ علیہ السلام کو نہیں دی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت پیر مہر شاہ صاحب جب بچپن میں تھے تو وہ مدرسے میں پڑھنے گئے. جب مدرسے میں پڑھنے گئے وہاں ایک عابد تھا جو قصیدہ غوثیہ کا تھا، تو وہ لوگوں پر اپنی بیوی جھانکتا رہا. جب پیر مہر شاہ صاحب وہاں پڑھنے گئے تو جب وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ بزرگ داخل ہوئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے اور پیر صاحب بیٹھے. تو اس نے کہا بزرگ نے، اے لڑکے کو کھڑا کیوں ہو گیا، میں پڑھوں قصیدہ غوثیہ. تو اس وقت پیر صاحب کا یہ مقام تھا، آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ اور میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. کیونکہ پیر مہر شاہ صاحب کو تیار کیا گیا تھا ختم نبوت کے لیے وہ اس گانے کے مقابلے میں. تو جب پیر مہر شاہ صاحب گولڈا سے لاہور جانے لگے تو آپ کے مریدین نے آپ سے صاحب کو روکا کہ حضرت آپ نہ چاہیے، یہ فقیروں کا کام نہیں ہے، یہ مناظرے مقابلے مولویوں کا کام ہے، آپ نہ چاہیے. تو اس وقت پیر مہر شاہ صاحب نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے اور مہر شاہ گولڈا میں بیٹھا ہے. تو آپ وہاں سے نکلے اور لاہور کے اس مرزے گانے کا مقابلہ کیا اور اس کو ہرایا. فتاوی عالمگیر میں موجود ہے کہ کتنی سی بار حضور علیہ السلام کی گستاخی ہے. 500 علماء کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ علیہ السلام کے کپڑے مبارک میرے ہیں تو 500 علماء کا اس پر اتفاق ہے، اس کی گردن اڑا کے رکھو. من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا. اگر کوئی شخص لاکھ عبادتیں کر لے، لاکھ روزے رکھ لے، کسی پیر کے لاکھ مرید ہوں، کروڑوں مرید ہوں، پوری دنیا میں مرید ہوں، اگر وہ حضور کی عزت کی بات نہیں کرتا تو اس کے نہ روزے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس کے کوئی مرید کسی کام کے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا ختم نبوت کا محافظ بنائے. وما توفیق الا باللہ. سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا شیخ محمد صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں بہترین حافظ قاری عالم فاہم بنائے. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب کو، وہ آئیں اپنے بیان سے ہم سب کو منور روشن فرمائیں. جو دشمن نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، دشمن نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، مال سب کر کے لے جائے، جو کار لوٹ لے، گھر لوٹ لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، جیلوں میں ڈال لے، ہتھکڑے لگا لے، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے، ہم پھر بھی کہیں گے ستم کا ٹھکانا ہونا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو تیر آزماتے رہو گے، ہم جگر آزماتے رہیں گے. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں محمد امتیاز صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے
پڑھ لے درود غفلت نہ کر مقر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صدیق عرش حسن کمال محمد است، فاروق زند جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ وصال محمد است. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو ہو کرم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شفیع معصم تاجدار کائنات زینت بزم کائنات سید الانبیاء سرور دو جہاں حامی بے قسام گزار زمان قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم دربار میں ہدیہ درود اسلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر استاذ محترم مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے ختم نبوت کا موضوع دیا گیا اور یہ بڑا اہم بھی موضوع ہے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا یہ ہر شخص پر لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام کو شان عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. باقی انبیاء بھی بہت آئے، باقی نبی آئے، کوئی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی 3 لے کر آئے، کوئی 7، بس اتحاد ہی 9 تک. لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، ہمارے حبیب کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے نہیں عطا فرمائے کہ باقی انبیاء تو آئے، ان کو 2 معجزے، کسی کو 3، کسی کو 4، لیکن جب آقا کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب میں تجھے معجزے عطا فرماؤں گا بلکہ صحابہ موعظہ بنا کر بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صحابہ موعظہ بنا کر بھیجا. آقا بیٹھتے تو معجزہ بن جاتا، اٹھتے معجزہ بن جاتا، کھاتے پیتے ہر ادا آقا کی معجزہ بنا دی. اور حضور کی ختم نبوت یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 720 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے جو سابقہ انبیاء ہیں، پہلے والے انبیاء ہیں، ان کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے کہ بندہ ایک بہت تیار کرتا ہے، ایک عمارت تیار کرتا ہے، اسے خوب سجاتا ہے، سنگ مرمر لگاتا ہے، ماربل لگاتا ہے، بڑی ہی اس کی سجاوٹ کرتا ہے. لوگ باہر سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی سجاوٹ کو، بڑی ہی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، ارد گرد اس کے گھومتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت عمارت ہے، کیا ہی گھر ہے بنانے والا. لیکن جب وہ ایک جگہ پر آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہ جگہ خالی ہوتی ہے. لوگ دل میں خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش یہ جگہ مکمل ہو جاتی تو عمارت کتنی خوبصورت لگتی، یہ جگہ پوری ہو جاتی تو کتنی خوبصورت لگتی. تو میرے آقا نے فرمایا وہ جو ایک جگہ کی اینٹ ہے وہ میں محمد ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا کو پہنا دیا اور فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ محمد خود رب فرما رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. جب خود رب فرما دے جو ہر شہر کا مالک ہو، بادشاہ ہو، حقیقی بادشاہ، خود فرما دے کہ محمد ہم نے ان کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، پھر چاہے کوئی بھی آتا رہے کسی کو نبی نہیں مانا، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ ختم نبوت کا تاج ہی میں نے اپنے محبوب کو پہنا دیا. اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو اقرار کرے کہ محمد کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے وہ مرتد ہے، کافر ہے، گستاخ ہے وہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 باتوں میں مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی. وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جواب الکلم عطا کیے گئے.
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا اور آخری اہم بات، اور مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں اپنے شعر کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم بابا جی کے ماننے والے ہیں، رشتی ہیں، تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حضور نال اینج محبت کرو کہ جب قیامت والے دن، حشر والے دن حضور کے سامنے جاؤ تو پھر حضور کہہ رہے ہیں جان جو میرا امت ہے۔ اس طرح کے عمال کر کے جائیں، حضور سے اس طرح عشق کر لے، اس طرح محبت کر لے کہ کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں تو حضور اپنا منہ نہ پھیرنے کہ یہ میرا امت ہی نہیں، بلکہ حضور خود کہیں یہ میرا امت ہی ہے، اسے جانے دو۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا نہ قافلہ سابان کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے پٹ کر کرو دیوار کے ساتھ۔ علامہ مولانا امتیاز صاحب اب اگلے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد سہیل صاحب کو، وہ آئیں، محمد بلال صاحب کو آئیں اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور روشن فرمائیں۔ جب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم، قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پہنچے عرش پر بڑی دھوم سے بلغت غلاب کمالہ، پہنچے عرش پر بڑی دھوم سے بلغت غلاب کمالہ، کوئی روشنی دو جہان میں کشفت غلاب جمالہ، یہی شان ہے ہر قرآن میں حسنت جمیع و خصالہ، ہر وقت ہر گھڑی پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ ہم دو صلاة کے بعد میرے والد الاحترام جناب مفتی طاہر رضوی صاحب اور میرے تمام طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندہ ناچیز کو حق سچ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم قرآن من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن اور مضبوط دلیل آئی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور مبین آیا۔ حضرات عزیز وقار، اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود برحق ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور حضور علیہ السلام کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ اللہ معبود ہے، اللہ برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے آپ نے اس دعویٰ الوہیت کے لیے، دعویٰ عبودیت کے لیے اللہ رب العزت نے بھی دلیل ارشاد فرمائی اور کس کو بنایا دلیل؟ حضرات عزیز وقار، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا کہ میرے ہونے کی دلیل، میرے معبود
اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، کیونکہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے، کم از کم وہ سامنے نظر تو آئے وہ دیکھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، پھرتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے۔ حضرات عزیز وقار حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ان تمام صفات سے پاک ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرات عزیز وقار جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لوگ برادر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے لگے، حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں لگے۔ حضرات عزیز وقار پھر دشمن سے یہ برداشت نہ ہو سکا، حضرات عزیز وقار پھر انہوں نے ایک پہل کی، ایک کمیٹی بنائی، سب سرداروں کو جمع کیا کہ آپ کہہ رہے کیا یہ مسلمان تو آگ کی طرح بھڑکتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں جلا کر راہ کاٹ دیں گے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو مٹانا ہے، تو کیا کریں، کیسے کریں؟ حضرات عزیز وقار سب سرداران جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، تو حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ مشاورت کی گئی کہ آپ ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کی روٹی بند کر دی جائے، کسی نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ حضرات عزیز وقار سردار بڑے سردار آپ پہنچے، ان کا نام ہے شیطان صاحب، وہ جب آئے تو سب نے ان کی تعظیم کی، توقیر کی، سب نے ان کو کرسی پر بٹھایا اور ان سے پوچھا اے سردار تو ہمارا بڑا سردار ہے، بتائیں ان مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان کو ختم کریں؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ تم کیا مشاورت کی ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ان کی روٹی بند کر دیں، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ حضرات عزیز وقار تو شیطان نے کہا یہ سب تمہارے فیصلے جو بیکار ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا جو انہوں نے شیطان نے جو بات کہی وہ علامہ اقبال علیہ رحمۃ نے اپنے شعر کے اندر بند کی، کہا یہ فاتح کش موت سے ڈرتا نہیں ذری، یہ فاتح کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی ان کے جسم سے نکال دے۔ حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں تو قبول منظور فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین عزیز وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ آج کا بزم حنفی شمسی کا یہ اجلاس پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تلاوت، نعت اور تقاریر بہت ہی تیاری کے ساتھ کی گئی۔ اللہ رب العزت ان تمام کو ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے۔ تلاوت میں ماشاءاللہ سید حذیفہ صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی اور مستقبل میں ان کے بہترین مجود قاری بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نے کہہ دیا کہ چانس بڑھ گئے الحمدللہ، کیونکہ جب کوئی استاد کسی کی تعریف کر دیتا ہے تو پھر بچے کو اس کی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے۔ اب اگر میں نے یہ دعائیہ کلمات اس بچے کے لیے کہے ہیں تو یقیناً اس کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کو چیلنج سمجھ کے یہ کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہو جائے گا۔ جمشید صاحب کو تلاوت میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال ان کی تلاوت اچھی تھی، جیسے جیسے ان کا قد بڑا ہو رہا ہے ان کی آواز بھی جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ صبیح الرحمان صاحب اور ریحان احمد صاحب انہوں نے نعتیں اچھی پڑھی، مگر میں ناخوان حضرات سے گزارش کروں گا کہ نعت پڑھتے وقت نا یہ جھومنا یہ ریئیکشن کے طور پر ہونا چاہیے، یعنی آپ جھومیں تو کیا مزہ تو تب ہے نا کہ آپ نعت ایسی پڑھیں کہ سامنے والا جھوم جائے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کے جھومتے رہے، سامنے والا کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، جیسا کہ ریحان صاحب نے لگتا ہے کہ آج صبح ناشتے میں بھی بریانی کھائی جس وجہ سے ان کی آواز نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اکیلے ہی جھوم رہے تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے آخر ان کی ریکارڈنگ روک دی۔ تو آپ جب یہ ٹی وی پہ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں نے 2 شعر کے بعد ان کی ریکارڈنگ روک دی تھی، کیونکہ یہ خود ہی جھوم رہے تھے، دوسرا کوئی نہیں جھوم رہا تھا۔ تیاری کے ساتھ آؤ، گلے کی حفاظت کرنا یہ بھی تیاری میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ تقاریر میں آج ذیشان احمد صاحب نے بہت زبردست اپنے والد گرامی کی کٹ کر کے، مجھے لگتا ہے کہ چند جمعوں پہ والد صاحب کی چھٹی کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کی ٹرز لگائی۔ میں اتوار کو ان کی مسجد میں تقریر کرنے جا رہا ہوں اور وہاں جا کے میں ان کے والد صاحب کو یہ کہوں گا کہ اب تم بوریا بستر گول کر لو
ہم اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں، ہم اپنی بزم کے بچے بچے کو خود بولنا سکھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مولانا اکرم سیادی صاحب بھی بزم حنفی شمسی سے سیکھ کر گئے تھے، اور اب انشاءاللہ بزم حنفی شمسی سے ہی انہی کا مد مقابل پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوچ ساز میں، تقریر میں، مواد میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ محترم جناب شیر محمد صاحب اب یہ خطیبانہ اسٹائل اختیار کر چکے ہیں، اب ان کو جملے شروع کر دینے چاہیے۔ میں تو ان سے کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی مسجد کسی نہ کسی خطیب کو یہ اس کو کہہ دیں کہ ہمیں تقریر کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ جملے کی تقاریر کریں۔ میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کمرہ نمبر 5 میں کی تھی۔ اس وقت وہاں پر قبلہ مفتی نظام الدین صاحب جو ہے نا وہ رہتے تھے اور پڑھتے تھے، تو وہاں ان کی چھوٹی سی بزم ہوتی تھی، 8 افراد تھے، تو 9واں میں تھا، 10واں میرے بڑے بھائی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تھے۔ تو میں نے وہاں پر پہلی تقریر نماز کے فرائض بیان کیے تھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کانپ رہا تھا، حالانکہ میں نہیں کانپ رہا تھا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کمرہ کانپ رہا تھا، میں صحیح کھڑا تھا۔ اگر میں یہ سمجھ لیتا نا کہ میں کانپ رہا ہوں تو مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، میں یہی سمجھتا تھا کمرہ کانپ رہا ہے، کمرہ ہل رہا ہے، تو میں نے تقریر کر لی۔ اس کے بعد سے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میری سب سے بڑی تقریر جو بزموں میں تھی وہ 3 منٹ کی تھی۔ اچانک مجھے کسی نے کہا کہ جمعہ پڑھانا ہے تو تم صرف 5 منٹ تقریر کرنا، ویسے ہم 35 منٹ تقریر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے وہاں درود شریف کے بجائے 40 منٹ تقریر کی۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ ٹائم اوپر ہو گیا۔ تو اگر بندہ تیاری کرے تو اچانک خطیب بن سکتا ہے، بشرطے کہ آپ یہ سوچیں کہ سامنے والے کانپ رہے ہیں، یہ مت سوچنا کہ میں کانپ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ پھر تقریر نہیں کر سکتے۔ تو یہی اسٹائل آپ کا ہونا چاہیے، بلکہ تقریر کے دوران آپ کہہ دیجیے گا کیوں کانپ رہے ہو بھائی، ایسے آپ کہہ دینا تاکہ آپ سارا الزام سامنے والوں میں لگا دو کہ وہ کانپ رہا ہے، پھر آپ کی تقریر صحیح ہوگی، ورنہ آپ کی تقریر صحیح نہیں ہو سکے گی۔ تو اب شیخ محمد صاحب کو کوئی جمعہ پڑھانے کی ہمیں اطلاع ملنی چاہیے۔ اسی طرح امتیاز صاحب، وہ تو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی کہ وہ میری مادر علمی جامعہ نظامیہ کی شاخ سے پڑھ کر آئے ہیں، تو وہ تو پھر بنے بنایا خطیب ہونا، وہاں لاہور سے جو بھی آتا ہے وہ خطیب ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھی تقریر کی، جوش بھی تھا، بلغلہ بھی تھا، ہوش بھی تھا، مواد بھی تھا، سیرات سے گفتگو کی۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ امتیاز صاحب نے اچھی تقریر کی یا بلال صاحب نے اچھی تقریر کی، کسی دن ان دونوں کا پھر مقابلہ کروا لیں گے، یوں سمجھ لیں لاہور اور مقابلہ کراچی، پھر پتہ چلے گا کون جیتا۔ ماشاءاللہ دونوں نے ہی اچھی تقریر کی، اور یہ ویسے بھی بڑی کلاسوں کے ساتھ ہی، اگر یہ اچھی تقریر نہیں کریں گے تو ہمیں گلا ہوگا۔ ان سے اچھی تقریر کی ہی توقع تھی، اور ماشاءاللہ سے دونوں نے موضوع بھی بہت اچھا چنا اور اچھی تقریریں کی۔ اور آخر پہ میں سب سے زیادہ داد دوں گا شعبہ تجوید کے محترم جناب انس الرحمن نورانی، جو کہ میرے بھتیجے بھی ہیں، بہت اچھی تقریر کی، اور انہوں نے میرا نام بھی بڑے اچھے انداز میں لیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ اور یہ جو علماء کرام کے بچے ہوتے ہیں نا، یہ کتابوں میں پیدا ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں آدھا علم تو ان کو پیدا ہوتے ہی آتا ہے، تو بس تھوڑی سی کاٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے بزم حنفی شمسی ہے۔ یہ آدھا علم تو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے پیدا ہوئے، باقی آدھا علم جو انشاءاللہ بزم حنفی شمسی ان کو سکھا دے گی۔ تو آج ان کی تقریر آپ نے سنی، نہ تو کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کہیں کانپ رہے تھے، بہت اچھا اسٹائل تھا۔ کیپ اٹ اپ بیٹا، کیپ اٹ اپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ ہر 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ کا نام آنا چاہیے بزم میں، تو انشاءاللہ پھر میں مولانا کوئی بات نہیں کہہ رہے، کوئی بات نہیں میں کروں گا انشاءاللہ۔ پھر ان کے والد گرامی کو بھی کسی دن میں کہوں گا آپ بیٹا تم چھٹی کرو، ہم نے اپنا خطیب تیار کر لیا ہے۔ تو ان کے والد صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی کے مجھ سے زیادہ دوست تھے وہ، تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ اب چھٹی کرو، ہمارا خطیب تیار ہو گیا، مگر ابھی ان کے تھوڑا لائسنس آنے دو، ابھی گاڑی نہیں آئی ہے انشاءاللہ۔ یہ باتیں یقیناً جب تقریر وہ سنیں گے نا تو میری آواز سن لیں گے، اور وہ پہلے سے ہی بستر بوریاں باندھنا شروع کر دیں گے، وہ بھی اور مولانا اکرم سیادی صاحب بھی۔ تو ان کے بچوں سے گزارش ہے، دونوں کے بچوں سے، کہ وہ اپنے اپنے والد کو کہہ دیں کہ طاہر صاحب کی تقریر ضرور سنیں، تو انشاءاللہ وہ خود ہی بوریاں بستر گول کرنا شروع کر دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت تقریر ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو اور زیادہ ہمت طاقت عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے کو پھر موضوع جو ہے وہ ختم نبوت ہی ہوگا، کیونکہ 7 ستمبر بھی اسی ہفتے میں آئے گی، تو اگلی جمعرات کو 9 ستمبر ہے، 9 ستمبر کو بھی ختم نبوت کا
تلاوت کے لیے اویس سندھی اور عزیر احمد صاحب، نعت کے لیے فراز صاحب، محمد قاسم صاحب، سعد مدنی صاحب، نقیب محفل مولانا عبداللہ گولیمار صاحب، تقریر کے لیے منظور احمد صاحب، حسن رضا صاحب، ندیم لغاری رضوی صاحب اور محمد اقبال سیوڑ صاحب اور ذوالقرنین صاحب، اور اس کے علاوہ ذاکر مولانا ذاکر صاحب اور حدیث شریف سے یہ طلبہ کرام اگلے ہفتے تقاریر کریں گے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، کیا معلوم کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ